السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہترین بات اور قیمتی بات بتانے کے لیے آیا ہوں، اور امید ہے کہ میرے دوست احباب اس کلپ کو پورا دیکھیں گے اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ تو آئیے، ہمارے بہت سارے نوجوان، بہت سارے دوست احباب، بہت ساری ماں اور بہنیں یہ کہتی رہتی ہے کہ اے امام صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی دعا بتا دیجئے، پریشانی ہے، پریشان حال ہوں، تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ تو میں انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ تمام وظیفہ پیچھے رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں کیا کرو، دعائیں کیا کرو۔ آج ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم نارمل انداز میں دعا مانگ لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، ہمیں محتاج بن کر مانگنا چاہیے، ہمیں فقیرانہ انداز میں مانگنا چاہیے، ہمیں آنسو بہا کر مانگنا چاہیے، ہمیں چیخ اور چلا کر مانگنا چاہیے، ہمیں اس طرح مانگنا چاہیے جس طرح ایک معصوم بچہ، چھوٹا سا بچہ اپنے ماں سے کہتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، ضد کرتا ہے اور روتا ہے، دھوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اور ماں راضی ہو جاتی ہے، دینے پر راضی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو بہا کر مانگے، رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اور اپنے چہرے کو رونے کی صورت میں بنا کر مانگے، محتاج بن کر کے مانگے، فقیر بن کر کے مانگے، تب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتا ہے۔ ہم نے یوں ہی نارمل انداز میں دعا کر لیا اور ہم نے دعا کی اہمیت کو گھٹا دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کو اپنے پلو باندھ لو، دعا کو اپنے پلو باندھ لو۔ آج ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، دعا ایک ایسا وظیفہ ہے جو آنے والی مصیبت کے لیے بھی کام آتی ہے، اور جو مصیبت آ چکی ہے اس کے لیے بھی کام آتی ہے، اس کے لیے بھی کام آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، دعا کی اہمیت کو بڑھاتے ہوئے، دعا کے درجے کو بڑھاتے ہوئے اور اس کی وقار کو بڑھاتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے بندگان خدا، دعا کو اپنے پلو باندھ لو، دعا کو اپنے پلو باندھ لو۔ دعا اس طرح مانگو جس طرح ایک محتاج مانگتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کر لے۔ مجھے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آج نوجوان حضرات اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، اور کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہا ہے، اور میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہا ہے، پریشانی ہی پریشانی آتی ہے۔ تو دعا سے بہت ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہے، جو مصیبت آ چکی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے، جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے، اور جو مصیبت ابھی دور ہے، یعنی اسے آنے میں بہت دیر ہے، وہ مصیبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کتنا فائدہ ہے دعا سے، دعا سے کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، بڑے بڑے علماء نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، انبیاء علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہم دعا کو نارمل انداز میں کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ضد کر کے لے لینا چاہیے کہ، اور ہم یہ بات طے کر کے بیٹھیں کہ آج ہمیں یہ حاصل کر ہی لینا ہے، کر ہی لینا ہے، تب ہمیں وہ باتیں حاصل ہوگی، تب ہمیں وہ طاقت حاصل ہوگی، تب ہمیں وہ قوت حاصل ہوگی۔ اس لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ تمام دوست دعائیں کیا کریں۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہے، دعاؤں میں بہت طاقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعائیں کیا کرتے تھے، ہر وقت دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام دوست بھی
اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے تاکہ ہماری پریشانی ختم ہو جائے۔ اگر میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آپ تمام حضرات اس کلپ کو شیئر کر دیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ ہمارے دوسرے دوست احباب بھی دیکھ لے اور ان باتوں سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش